باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التدریب الثانی میں دیکھیے دوسری ایکسرسائز میں ایک طرف حروف دیے ہیں اور ہر حرف کے آگے 1 2 3 4 5 سرکل دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کیا کرنا ہے اس کو جانے دیتے ہیں اور اس سے آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز پہ التدریب الثالث پہ. التدریب الثالث پہ آ جائیے. کہہ رہے ہیں اقرا, نہیں ہو رہی, پڑھو. ہاں اقرا, تم پڑھو. اقرا, تم پڑھو. ایک طرف ہمارے پاس لفظ ہے کس, ایک کالم ہے زے کا, ایک طرف کالم ہے کس کا, زو کا. پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ظاہر, ٹھیک ہے, زے سے ہے, اور ایک ظاہر ہے کس سے, زو سے. تو دیکھیے زے سے جو ظاہر ہے اس کے معنی ہے روشن, تابناک. روشن, ہاں, تابناک, چمکدار. روشن چمکدار. ہاں, لکھ دیں. ظاہر لکھے نمایاں, واضح. واضح, نمایاں, واضح. واضح. زلہ, پھسلنا. زلہ وہ پھسلا, زے سے. وہ پھسلا. پھسلنا, وہ پھسلنا. زلہ, اس نے سایہ کیا. 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 پھر کیا ہے, بظاہر. پھر ہے مظاہر. مظاہر لکھ لیں. ایک میوزیکل انسٹرومنٹ, ہاں, یعنی جو بجانے میں, پھونکنے میں کچھ آتا ہوگا, بجانے والا نہیں, بجانے والا لکھ لیں. میوزک کے میں جو استعمال ہوتا ہے اس میں کا ایک آلہ. بجانے والا. بجانے والا لکھ دیں. بجانے والا. کیا بجانے والا, یہ بھی لکھ دیتے ہیں. بجانے والا. باجا لکھ دیں نا. باجا. باجا لکھ لیں. بجانے والا. خوش رہے. بجانے والا نہیں, جو چیز بجائی جائے. بجانے کا آلہ. باجا. بجانے کا آلہ. کیا باجا بجانے والا. یعنی آلہ کوئی بھی سامان. بجانے کا آلہ. اس کے بعد جناب مظاہر, زو سے. اچھا جناب حبیب ابن مظاہر ہیں, تو ان کے والد کا نام کس والے سے ہے بتائیے. زے کے زو سے. کس سے, زو سے. مظاہر, مظہر کی جمع. مظہر جہاں سے کچھ ظاہر ہو اس کو بولتے ہیں مظہر. ظاہر ہونا لکھ لینا. ظاہر ہونے کی جگہ. مظہر کی جمع. ہاں, مظہر کی جمع مظاہر. لکھ دیا نا, مظہر کی جمع مظاہر. مظہر کی جمع مظاہر, ہاں, یعنی ظاہر ہونا.
ظاہر ہونا. ہو گیا جناب. حزہ. جی حزہ نہیں جناب. حزہ اس سے اوپر والا ہے. عظیم. عظیمتا. اچھا عظیمتا. عظیمتن. جی عظیمتن. عظیمہ لکھے پختہ ارادہ, پکا ارادہ. ہاں, پکا ارادہ. زے والا جناب. ہاں زے والا. پکا ارادہ. مون حسین. پکا ارادہ. پکا ارادہ لکھ دیا. ہاں. پکا ارادہ. عظیمہ لکھ لیں مصیبت, آفت. مصیبت. آفت. جی لکھیے جناب. آفت. حزہ. پھر کیا آ گیا؟ حزہ. حزہ لکھیں دو زمین کے درمیان ڈھال. دو زمین کے درمیان. ہاں, دو سائڈ میں زمین ہو, نیچے وہ ہو کھال ہو, کھائی. بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے. بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے آقا کیا ہے وہ؟ حزہ. دو زمین کے درمیان. دو زمین کے درمیان نشیب والی جگہ, جس کو گھاٹی جیسے کہہ لیں. اچھا گھاٹی. گھاٹی کی طرح, گھاٹی پہاڑیوں میں ہوتی ہے, سمجھ گئی؟ صحیح کہ دو اونچا رہتا ہے دو سائڈ میں, اور یہ دو زمین کے درمیان اگر کچھ نیچے آ رہا ہے, گڑھے ٹائپ کا ہے, اس کو کھائی بولتے ہیں. ہاں ہاں ہاں, کھائی بولتے ہیں. ہاں. فضہ لکھیں بد مزاج. بد مزاج. بد مزاج. لکھیے جناب. بد مزاج. ظہور یعنی غیبت سے. پھر کیا ہے؟ ظہور. فضہ ہے. فضہ جناب. فضہ. میں نے فضہ بتایا تو بد مزاج. نیچے فضہ ہے. جناب. فضہ سے فضہ ہی ہے جناب. اچھا فضہ. 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 کیا ہے یہ؟ حزہ کے نا. اچھا فضہ ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہو گیا وہ بھی. فضہ ایک ہی معنی ہے نا جناب دونوں کے جو آپ نے لکھوا دیے؟ نہیں, فضہ وہ الگ ہے, یہ فضہ الگ ہے. زے والا الگ ہوگا. زو والا ایک ہی ہے نا جناب. زو والا ہم نے بتایا تھا آپ کو بد مزاج. دونوں ایک ہی ہے. ہاں. فضہ لکھیں کنارے ہونا, کنارہ کش ہونا, الگ ہونا. کنارے ہونا لکھ دیں. اور فضہ وہی ہے بد مزاج اوپر. بد مزاج. ہاں, یہ فضہ نہیں ہوگا, یہ ہونا چاہیے تھا حزہ. غلط پرنٹ ہو گیا آگا وہ. ہاں,
حز کہتے ہیں، یہ اس کو ہے بنا لیجئے، یہ والا جو یہ فضہ ٹھیک ہے، حزہ اور حزہ کریے، اور حزہ کو کہیے، حز کہتے ہیں قسمت کو، قسمت ہاں ہے بنا کے کر دیجئے قسمت. کون سا والا؟ دونوں میں سے کوئی بھی کر. ارے بھائی حزہ والا کے جو سامنے ہے نا اس کو حزہ کر دیجئے، ہے اوزان جی اور اس کے معنی قسمت کر دیجئے، اور فضہ کے آگے والا رہنے دیجئے. قسمت کر دے اس کو. ہاں قسمت. لکھ دے جناب. قسمت. ظہور زہرتن کی جمع ہے، بہت سارے پھول. بہت سارے. ہاں، اور یہ ظہور وہی ظہور ظاہر ہونا، امام کا ظہور ظاہر ہونا. بہت سارے پھول ظہر کی جمع. ہاں اب دیکھ لیں، ایک اور بتا دیں کہ جانے دیں؟ جانے دیجیے نا. اب تدریب الرابع دیکھ لیجئے، ان کے جواب دے لیجئے گا. اب تدریب الرابع چوتھی ایکسرسائز کیا کہہ رہی ہے ہم سے؟ عجیب. عجیب یعنی جواب دیجئے. اوپر کے درس سے ہی آپ کو جواب دینا ہے، کہیں اور سے نہیں دینا ہے. جو درس آپ نے 20واں درس پڑھا ہے، ماذا سمع بکرن، بکر نے کیا سنا؟ ہاں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ماذا کو ہٹا دیجئے، ماذا کو کہیں گے سمع بکرن الاذان. ٹھیک ہے جی ہو جائے گا. جی پھر دیکھیے متا سمع یعنی کب سنا بکر نے اذان کو، تو کہیں گے سمع بکر الاذان فی المساء. مساء یعنی شام میں. کیف یتوضأ الوالد، والد کیسے وضو کرتے ہیں؟ تو آپ کیسے بتائیں گے؟ اوپر دیا ہے نا، یغسل وجهه ويمسح رأسه ويغسل رجله. أين كانت فاطمة ساعة أذان المغرب؟ کیا مطلب آ رہا ہے سمجھ میں؟ فاطمہ کہاں تھی ساعة اذان المغرب، مغرب کی اذان کے وقت وہ کہاں تھی؟ یاد ہے؟ ہاں کمرے میں. کمرے میں. تو وہی آپ کو لکھنا ہے، کانت فاطمہ ساعة اذان المغرب فی الحجرۃ. عظما ممکن ہے، کر لو. جی. ماذا قالت الام لفاطمہ، کیا کہا امی نے فاطمہ سے؟ کہیں گے قالت الام لفاطمہ قومی وتوضئی للصلاۃ، اور وضو کرو نماز کے لیے، ورنہ پیچھے پلٹ جائیے گا، آپ کو مل جائے گا ماں نے کیا کہا ہے. یہاں پہ ہے نا، یہ تو باپ کے بارے میں دیا ہے، ماں والا کہاں ہے؟ یہ رہا. یہاں بلایا جا فاطمہ انا ہونا فی الحجرۃ، این انت یا فاطمہ تعالی للوضوء. تو ماں نے کیا کہا؟ قالت الام لفاطمہ تعالی للوضوء. آپ کو درسی سے جواب دینا ہے، کچھ الگ سے جواب نہیں دینا ہے. تو یہ والا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ انشاءاللہ. تو یہ تدریب الرابع آپ لوگ کر لیجئے گا. تدریب الخامس سے ہم لوگ کل کریں گے. اور جو میں نے آپ کو ایکسرسائز دی ہے اس کو بنا کتاب کی طرف رجوع کیے ہوئے، بنا کچھ دیکھے آپ لوگ اسے کر کے، ٹھیک ہے، مجھے دکھا دیجئے گا. آپ لوگ لکھ کے مجھے سینڈ کر دیجئے گا. الحمدللہ رب العالمین.